سورۃ البقرہ آیت نمبر 180 کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑ کر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر دے۔ مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، رشتہ داروں کے لیے، اور بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھی طرح یا بھلائی کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقیوں پر۔ یہ مبارک حکم تب تھا جب تک اللہ تعالیٰ نے آیات وراثت نازل نہیں فرمائی تھی، جس میں وراثت کے حق اللہ نے خود متعین فرما دیے، والدین کو کتنا ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، بیوی کو، شوہر کو، اور باقی رشتہ داروں کے متعلق بھی جو قریبی ہیں کس کو کتنا حق ملے گا اور کس صورت میں کیا ملے گا۔ یہ حق وراثت کی آیات جب اللہ نے اس حکم میں وصیت کو البتہ 1/3 مال کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں جو مفہوم ملتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 مال کی وصیت کی اجازت دی ہے۔ وراثت کی تقسیم اللہ نے فرما دی ہے، اور وصیت کا حق دیا ہے وارث کو کہ وہ صرف 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ وصیت کے بارے میں یہاں پہ تفصیل بیان ہو رہی ہے آیت نمبر 181 میں، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، بس جو کوئی بدل دے اس وصیت کو، یعنی کہ جو سننے کے بعد، تو اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے اس کو بدل دیا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور علم والا ہے، جاننے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ باپ کا حق شریعت نے متعین کر دیا تو پھر ان کے لیے وصیت میں حق نہیں ہے۔ وصیت پھر کن کے لیے کی جائے گی؟ وصیت ان رشتہ داروں کے لیے کی جائے گی جن کا وراثت میں حصہ متعین نہیں ہے، جیسا کہ بہو ہے، یتیم پوتا ہے، یا حقیقی ورثاء کے ہوتے ہوئے، یعنی آپ کے بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، ان کے تو حق میں، وراثت میں حق ہے، لیکن آپ کے بہنوں میں، بھائیوں میں کوئی کمزور ہے، آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں 1/3 مال میں سے، یعنی اپنے مال کے کل 3 حصے کریں تو تیسرے حصے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور تیسرے حصے میں سے ہی جس کو دینا چاہے، مدرسے میں، مسجد میں، کہیں بھی فلاحی کاموں میں، یا کسی اپنے رشتہ دار کو، تو جو بھی وصیت آپ کرنا چاہیں اسی میں سے کرنی ہوگی۔ اور جو شخص وصیت کو بدل دے گا اس پہ سننے کے بعد تو پھر وہ گنہگار ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا گناہ پھر اسی پر ہے۔ اللہ سنتے بھی ہیں، سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے کس نے کیا وصیت کی، وہ سنا بھی ہے اس نے، اور وہ جانتا بھی ہے، اور پھر یہ بھی جانتا ہے کہ کس نے اس کو بدلا ہے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، آیت نمبر 182 میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اس بات سے ڈرے کہ وہ وصیت کرنے والے کی طرفداری یا حق تلفی یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے تو اسے چاہیے اس کی اصلاح کر دیا ان کے مابین، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک شخص میں جو وصیت لکھوا رہا ہے اور وصیت کر رہا ہے، اور دوسرا شخص جس کو وہ وکیل یا اپنی جگہ پہ مقرر کر رہا ہے کہ میں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، تو وہ سننے والا اگر جان بوجھ کے اس وصیت کو بدل دیتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وصیت کرنے والا گناہ کی وصیت کر جائے تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے، کوئی نافرمانی کی وصیت کر جائے، شریعت کے خلاف وصیت کر جائے تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یا پھر یہ کہ وہ کسی کی طرفداری کر رہا ہے اور دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہے تو بھی اس کی وصیت کے لیے اس کو اصلاح کروائی جائے گی کہ آپ ایسا مت کریں بلکہ اس طرح سے کریں، یہ صحیح راستہ ہے یا یہ درست طریقہ ہے یا یہ صحیح بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر وہ اصلاح کروا دیں آپس میں ان کے درمیان تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وصیت لکھنے والا یا پھر وصیت سننے والا اگر اپنی رائے مشورے سے ان کے درمیان صلح کروا دے، یعنی وصیت کرنے والے اور جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں جس کی وہ حق تلفی کرنے جا رہا ہے، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ گار وہ ہے جو جان بوجھ کے صحیح وصیت کو اپنی مرضی سے بدلے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔